قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو. الا کا جو لفظ قرآن میں آیا ہے وہ خبردار کرنے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے، باخبر کرنے کے لیے کہ الا سن لو کیا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے. ہر انسان دل کے سکون کے لیے کیا کیا کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کا سکون اپنے ذکر میں رکھا. انسانی جو جسم ہے وہ دو چیزوں سے مرکب ہے. ایک جسم ہے پورا، اور اس ظاہری جسم میں ایک روح جسم ہے. روح جسم جو بنتا ہے، بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، وہ غذا کے ذریعے سے، اس کے اندر طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے. اور روح جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے مضبوط ہوتی ہے. روح میں جو توانائی آتی ہے، قوت آتی ہے، وہ ذکر اللہ سے، قرآن کی تلاوت سے، عبادت سے. اور دیکھو اللہ کا نظام کیسا ہے. جو جسم ہے، جسم کی غذا کو اللہ نے زمین سے رکھا ہے. جسم کی جتنی غذائیں ہیں وہ کہاں سے آتی ہے؟ زمین سے نکلتی ہے. اور روح کی جو غذا ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ آسمانوں سے آتی ہے، اللہ کے پاس سے آتی ہے. تو روح جو پاورفل ہوگی، مضبوط ہوگی، وہ اللہ کے ذکر سے ہوگی. ذکر نہیں کرنے کی وجہ سے ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور ذکر کے ذریعے سے ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. اللہ کی معرفت بندے کو سمجھ میں آتی ہے، اللہ کی معرفت کھلتی ہے. ہم نے اللہ کو جانا ہی نہیں، اور افسوس یہ ہے کہ اللہ کو جاننے کی کوشش بھی ہم نے سوچی نہیں کہ مجھے میرے خالق کو پہچاننا ہے، مجھے میرے بنانے والے کو جاننا ہے. قرآن میں جہاں آیا ہے نا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. تو علماء معرفت فرماتے ہیں کہ یہ لیعبدون ای لیعرفون ہے. عبادت اس لیے کروانی ہے کہ ہمیں اللہ کا تعارف ہو جائے. تعارف سے مراد اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہر وقت مستحضر ہو. جس طرح عبادتوں کے اندر اللہ کا دھیان ہمیں نصیب ہوتا ہے، ایسے ہی مارکیٹ میں ہم ہو، گھروں میں ہو، تو اللہ کا دھیان مستحضر ہو. اللہ کا دھیان ہمیں ہر وقت ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کا ڈر دل میں ہو. اور ساری عبادتوں کا نچوڑ بھی یہی ہے کہ اللہ کا ڈر ہمارے دل میں آ جائے. تو جب اللہ کا ڈر دل میں آ جائے گا تو بندے سے کوئی ایسی حرکت نہیں ہوگی جو شریعت کے مخالف ہو، جس سے اللہ رسول ناراض ہوتے ہوں. تو اسی کی مشق کرانے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے. ذکر کرنے سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کتابوں کے اندر کہ اہل اللہ کے پاس بیٹھنے سے مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں. دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو زندہ کرتے ہیں، یعنی اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے یا کیا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے ذکر بہت ضروری ہے. اور ہم ذکر ایسا کریں کہ اس دھیان سے کریں کہ مجھے میرا اللہ مل جائے. میں نے اپنے اللہ کو کھو دیا ہے، مجھے اللہ مل جائے. آنکھ بند کر کے ہم ذکر کریں گے اور دل میں یہ نیت رکھیں گے کہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے ذکر کر رہا ہوں. 3 تسبیح ہوگی. پہلی تسبیح لا الہ الا اللہ کی ہوگی، دوسری اللہ اللہ کی ہوگی، اور تیسری اللہ اللہ کی ہوگی. آنکھیں بند کر کے آپ لوگ میرے ساتھ میں پڑھیے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 الله
اللهم لك الحمد ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے میرے مولا یہ مجمع جو بیٹھا ہے ان سب کے دلوں کو پاک فرما دے، ان سب کے دلوں میں اپنی محبت نصیب فرما. دنیا کی گندگی اور گناہوں کی گندگیوں سے ہم سب کو بچا دے. اے میرے مولا جو یہ بزرگوں کا سلسلہ، ہمارے حضرت کا سلسلہ جو ہم یہاں چلا رہے ہیں، اس میں برکت نازل فرما. اے میرے مولا ہمارے حضرت کو صحت اور تندرستی نصیب فرما. ان کا سایہ ہمارے سروں پہ داتے نصیب فرما. ان کے فیض کو سارے عالم میں پھیلانے کی توفیق نصیب فرما. اے میرے مولا ہمیں اعمال کے اوپر ثابت قدم رکھ دے. اے میرے مولا حقیقت ایمان نصیب فرما، حقیقت نماز نصیب فرما. رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس میں خوب عبادتیں کرنے والا بنا دے. اپنے نفس کو، اپنے بدن کو عبادتوں میں تھکانے والا بنا دے. اے میرے مولا ہم عیاش بن چکے ہیں، نفس کے اعتبار سے سست ہو چکے ہیں، غافل ہو چکے ہیں. اے میرے مولا ہمیں چستی نصیب فرما، صحت اور تندرستی نصیب فرما. مولا مجمع میں جو پریشان آ رہے ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو جس مصیبت میں، جس پریشانی میں مبتلا ہے آپ خوب بہتر جانتے ہیں، ان کو اس سے چھٹکارا نصیب فرما. مولا عفو و عافیت نصیب فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما. مولا جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما. جن کی اولاد نافرمان ہیں اولادوں کو فرما بدار بنا. جن کی بیویاں نافرمان ہیں ان کو فرما بدار بنا دے. جن کے شوہر نافرمان ہیں ان کو فرما بدار بنا دے. اے میرے مولا ہمارے والدین پر رحم فرما. اس طرح انہوں نے ہم پر اپنے بچپنے میں رحم فرمایا، آپ بھی ان کے بڑھاپے میں ان پر رحم فرما. جو مرحومی دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما. اے میرے مولا یہ بستی اور بستی کے جتنے افراد ہیں جن کے گھروں میں رحمت برکت نازل فرما. دین پر چلنے والا بنا، دین پر چلنا ہماری فطرت بنا. اے میرے مولا ہمارے ہر بچے کو دین کا داعی بنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا شہدائی بنا. اے میرے مولا جب تک زندہ رکھ، ایمان کے زندہ رکھ. موت آئے اسلام کے اوپر ہماری موت آئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک